ایک نوجوان شادی کیا, شادی کر کے بیوی سے بولا کہ سنا تم کو بیٹی چاہیے کہ بیٹا چاہیے؟ تو بیوی بولی کہ یہ تو اللہ کی کھیتی, اللہ جو دے دے. دل نوجوان بولا کہ نہیں, ہمارا بیٹا چاہیے. ہمارا ارے بولو بھائی. تو بیوی بولی کہ تو اس میں ہم کیا کریں؟ بولے نہیں محنت تو ہوں کریے نا, کوشش تم بھی کرنا. تو بیوی بولی اس میں کوشش کی کیا بات ہے, یہ اللہ کی کھیتی ہے, اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے. یہ نوجوان بولا کہ نہیں یہ بات صحیح ہے لیکن ہم کو بیٹا چاہیے. وقت گزرتا گیا, حمل رکا. جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ کی طرف سے اللہ نے نعمت دیا بیٹی کی شکل میں. اب بیٹی دیا دی, نوجوان کھانا پینا چھوڑ دیا. لوگوں نے سمجھایا کہ بابو دیکھو دکھ نہ مارو, اگر بیٹی ہوئی ہے بیٹا بھی ہوگا, دل چھوٹا نہ کرو, بیوی کو معاف کر دو. خیر 2-4-5 دن میں سمجھ گیا, کھانا پینا شروع کیا. پھر 1 سال گزرا, پھر حمل رکا. تب بیوی کو سمجھا دی, سمجھی لے پہلی بار تو معاف کر دوں, اب کی بار ہمارا بیٹا چاہیے نہ تو میں دلی بھاگی. بیوی پریشان تھی کہ اس نادان کو کیا معلوم, کیا سمجھ میں آئے کہ یہ اللہ کی کھیتی, اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے. جب وقت قریب آیا بچے کی ولادت کی تو بیٹی کی شکل, اور بیٹی کی شکل میں جب بچی پیدا ہوئی معلوم چلا دیے, گھرے چھوڑ دیے. پھر لوگ سمجھا بجھا کے ہفتہ دن کے بعد گھر لے آئے. تیسری بیٹی کی جب حمل رکا یہ لڑکا پورے محلے میں اعلان کر دیا کہ سنا ہمارے موگی سمجھا دیا, اگر اب کی بار بیٹی پیدا بھیلے ہم دلی میں رکو, یہاں نہ رکو. تیسری مرتبہ یہ بچی پیدا ہوئی, لڑکی کی شکل پیدا ہوئی, اور حقیقت میں دلی بھاگ گئے, دلی چلا گیا. لوگوں نے اس کی بیوی کو سمجھایا تھوڑا جامع دھن پڑا تیز رہو. 2-3 مہینے کے بعد سپنا دیکھا, خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ حشر کا میدان لگا ہوا ہے اور افراتفری کا عالم ہے, لوگ بھاگ رہے ہیں. 2-4 فرشتے اس کے بازو کو پکڑا, بولا یہی ہے لے چلو. وہ اس کو پکڑ کے لے کے جا رہا تھا, بولا جہنم کی کھائی میں تم کو گرائیں گے, تم ہی ہو چلو. گھسیٹ کس کو لے کے آ رہا, دیکھا جہنم کے دروازے پہ اس کی بڑی بیٹی کھڑی تھی. سبحان اللہ بولے تو بڑی بیٹی کھڑی ہے. وہ بچی کہتی ہے میں ادھر سے لے جانے نہیں دوں گی, یہ میرے ابا ہے چھوڑ دو. تو فرشتوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اس دروازے سے نہیں لے جانے دو گے, ایک دروازہ اور ہے, ادھر سے تیرے باپ کو جہنم کی کھائی میں ڈالیں گے. دوسرے دروازے پہ لے گیا تو دیکھتا کہ وہاں وہ دوسری بیٹی کھڑی ہے. وہ بیٹی بولی کہ چھوڑ دو یہ میرے ابا ہے, ہم ادھر سے لے جانے نہیں دیں گے. تو فرشتوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ایک دروازہ اور ہے, تیرے باپ کو اس دروازے سے گرائیں گے. تو تیسرے دروازے پر جب اس کو لے کے گیا تو وہ جو بچی جو پیدا ہوئی تھی دیکھے وہ بیٹھی ہوئی ہے. بولے نہیں ہمارے بابا جی ان سے گراوے نہیں دو. تو فرشتوں نے کہا کہ اچھا ایک دروازہ اور ہے, ادھر سے تیرے باپ کو گرا دیں گے. چوتھے دروازے پہ لے گیا اور اس کو جہنم کی کھائی پہ چھوڑا. اب وہ کھائی میں جو چھوڑا فرشتوں نے, اس کے تو جانے نکلی. بولی بابا ہو, نیند کھل گئی, اٹھ کے بیٹھ گیا پسینہ سے سرابور. بچی گلان بھیا بس اب دلی میں نہیں رکا, وہ ٹکٹ بنایا گھر بھاگا 80 اسپیڈ سے گھر آیا, بیوی کے ہاتھ پکڑا, گھر کے اندر لے گیا, بولا ہمارا بیٹا نے چوتھی بیٹی چاہیے. بیوی سجل گرے باغ کو جادو کر دی, کس کی کوئی تعویذ بھی تو آپ کی لات بن دے گی. اس کو چوتھی بیٹی اس کو ملی کہ نہیں ہے, انشاءاللہ میں لاسٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا. اس لیے نوجوانوں, اللہ کے حبیب کو 4 بیٹی تھی, بیٹیوں سے محبت کرو, نبی کی سنت ہے. الحمدللہ جو نبی کی ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. قربان جاؤ. ایک نوجوان نعرے تکبیر, دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا ہوا, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. ایم پی سرفراز عالم صاحب ماشاءاللہ, یہ ہمارے ہر دل عزیز اور قوم کے رہنما ہمارے بھائی جناب سرفراز عالم صاحب دامت برکاتہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیے اپنے علاقے میں جہاں بھی جلسہ ہو, یہ ایسا اللہ کا بندہ اتنا صابر ہے کہ اسٹیج پر بیٹھا رہ کر علماء کی تقریر کو سنتے ہیں, داد و تحسین دیتے ہیں, اور اس وقت تک نہیں جاتے ہلتے جب تک کہ جلسہ ختم نہ ہو جائے. وہ کہیں ارجنٹ کام ہو وہ چلے جائے وہ الگ بات ہے, لیکن ایسے ہلتے نہیں ہیں. یہ ان کی سب سے خوبصورت انداز ہے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ آنے والے سیزن میں, یہ جو سیزن آ رہا ہے, اللہ ہمارے اس ایم پی صاحب کو بھاری متوں سے کامیابی و کامرانی عطا فرما دے. آمین بولا در. یہی ایمان میرا ہے
بولو بولو مسلمانوں، بولو 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 مسلمانوں، یہی ایمان میرا ہے۔ مومن کے لب پہ، مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا، مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا، اونچا اونچا بس ہی اللہ کا نام رہے گا، کردار و عمل سے تم دنیا کو بتا دو، کردار و عمل سے تم دنیا کو بتا دو، اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا بھی، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ بیٹیوں کی قدر کرو۔ حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کر مدینہ آئی۔ حاتم طائی ایمان نہیں لایا تھا۔ حاتم طائی کا نام سنے آپ لوگ؟ بھائی سخی، بہت بڑا سخی تھا، بہت بڑا دانی تھا، اس کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا، حاتم طائی کے دروازے سے کوئی خالی نہیں لوٹتا تھا، بے شمار دولت کا مالک تھا، اور اسی طریقے جیسے اللہ نے دولت دیا تھا لٹانے والا بھی تھا۔ حاتم طائی کی بیٹی جنگ میں قید ہو کر مدینہ آئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی کہ ایک بچی ادھر کھڑی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے سے کالی کملی کو اتارا، ایک چادر کالی کملی کو چادر اتارے اور ایک صحابی کو دیے کہ جاؤ اس بچی کے سر پہ رکھ دو۔ وہ صحابی سر پہ رکھ دیے، تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو حاتم طائی کی بیٹی ہے، ایمان نہیں لائی ہے؟ تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی یہودی کی ہو، بیٹی نصرانی کی ہو، بیٹی ہندو کی ہو، بیٹی مسلمان کی ہو، بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ یہ مدرسہ جو کھل رہا ہے، مدرسہ جامعہ رابعہ للبنات، مان گئے میری بیٹی نہیں پڑھے گی، میرا بھائی کا تو بیٹی پڑھے گا۔ انما المؤمنون اخوۃ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، صحیح ہے، میری بیٹی نہیں پڑھے گی، میرا بھائی کا بیٹی تو پڑھے گا، میرے پڑوسی کا بیٹی تو پڑھے گا، میرے علاقے کی بیٹی تو پڑھے گی، میرے ضلع کی بیٹی تو پڑھے گی۔ تو قربان جاؤ، اس مدرسہ کو کتنے لوگ بنائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، میں دعا کر دوں گا انشاءاللہ۔ واہ بھائی واہ، سارے لوگ۔ اچھا 4-5 بیٹی کے بعد اگر ایک بیٹا ہو گیا، 4-5 بیٹی کے بعد اگر ایک بیٹا ہو گیا تو باپ تو دیوانہ ہو جاتا ہے، جاتا ہے بازار، جا کے پاپڑ خریدے گا، پہلے 4 پیکٹ بیٹی کے لیے پاپڑ خریدے گا، 2 ٹکا پیکٹ بیٹی کے لیے پاپڑ، 2 ٹکا پیکٹ پاپڑ، اب بیٹا کے لیے رسگلہ۔ ہاٹ سے آیا، چوک سے آیا، بازار سے آیا، ارریا سے آیا، اور قربان جائے تمام بچے دورے، بیٹیاں بھی دوری، بیٹا بھی دورے، بیٹا کو گود میں اٹھا لیا، اے میرے منا میرے منا میرے منا میرے بیٹا میرے بیٹا۔ اب بیٹی ٹیا بولی جی بابا، اے بابا کی اللہ بابا، ہلے پاپڑ لے جاؤ، نکال کے پاکٹوں سے رسگلہ، اے بیٹا کھلے منا کھلے۔ وہی بیٹا جوان ہو کر باپ کو رسی میں باندھ کے مارتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے اپنے بیٹے سے نفرت نہ کرو، ارے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں، بیٹا صرف اللہ کی نعمت ہے، بیٹی نعمت بھی ہے، بیٹی برکت بھی ہے، اور بیٹی باعث نجات بھی ہے۔ انشاءاللہ بیٹیوں سے محبت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کی چہیتی بیٹی، اللہ کے نبی کی 4 بیٹی، قربان جائیے، جب حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تھی، گھر میں دستک دیتی تھی، تو اللہ کے حبیب اپنی بیٹی کی دستک کو سمجھ جاتے تھے، تو حضرت ام یمن سے فرماتے تھے، باندی جو تھی ام یمن سے کہتے تھے ام یمن دروازہ کھولو، لگتا ہے یہ فاطمہ آئی ہے۔ دروازہ کھولا جاتا، فاطمہ اندر داخل ہوئی، اللہ کے رسول بیٹھے ہوتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ، بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور یہیں تک نہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے استقبال میں چند قدم آگے بڑھتے تھے، ہاتھوں کو پکڑتے تھے، پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے، پھر پکڑ کر لا کر سب سے پہلے فاطمہ کو بٹھاتے تھے، پھر اللہ کے حبیب بیٹھتے تھے۔
یہ بیٹیوں کا مقام بتانا تھا، یہ بتانا مقصود یہ تھا کہ بیٹیوں کا مقام کیا ہے، بیٹی کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں بیٹیوں سے محبت کرو، میں بھی بیٹی والا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹی تھی، 4 بیٹی۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کو مضبوط کرو۔ اٹھو جوانوں، اٹھو جوانوں دین کی توقیر کے لیے، اٹھو جوانوں دین کی توقیر کے لیے، اجداد کے ہر خواب کی تعبیر کے لیے، اجداد کے ہر خواب کی تعبیر کے لیے، اجداد کے ہر خواب کی